والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈیو اسلام چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ فیا اہلا و سہلا و مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا۔ محترم برادران اسلام، اس ویڈیو میں قرآن میں مذکور صحابی جن کا نام ڈائریکٹلی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اس نام کو اور اس واقعے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت جو 36ویں آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی مومن یا عورت، کسی بھی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں چلا جائے گا۔ یہ پہلی آیت تھی۔ یہ آیت اس لیے نازل کی گئی کہ زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ زید بن حارثہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اگرچہ کہ اصلاً یہ عرب تھے، لیکن بچپن میں کسی نے انہیں زبردستی پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اصلاً عرب ہی تھے، لیکن بچپن میں کہیں راستے میں ان کو جو ہے پکڑ کر بچپن میں کسی نے زبردستی ان کو غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، نکاح جب ہوا تھا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر زید بن حارثہ کو دے دیا تھا کہ آپ زید بن حارثہ کو رکھ لیجئے آپ کی خدمت کے لیے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے بعد ہبہ کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلامی سے آزادی دے کر انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ لیکن بعد میں قانون یہ آ گیا کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اصل باپ کا نام لے کر ہی انہیں پکارنا پڑے گا۔ یہ قانون بعد میں آیا تھا۔ اسی سورہ احزاب کی ابتدائی آیتوں میں ہم اس کا ذکر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ عنہا کو زید بن حارثہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے تھوڑا تردد کیا کہ یہ آزاد کردہ غلام ہیں اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اونچے خاندان والی عورت ایک آزاد کردہ غلام سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ اس طرح کا ایک
تردد ان کے دل میں تھا، لیکن حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اسی بات پر اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل کر دی کہ حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ دونوں کی شادی ہو گئی، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے یہ بھی اہم ہے، اسی میں زید رضی اللہ عنہ کا نام بالکل کلیئرلی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ آیت ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ، کہ یاد کرو جب تم اس سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ کو لوگوں سے خوف تھا، آپ ڈر رہے تھے، حالانکہ آپ کو ڈرنا تو اللہ سے تھا، اللہ تو زیادہ حقدار تھا کہ آپ ان سے اللہ سے ڈریں۔ جب زید نے ان سے اپنی غرض پوری کر لی، اپنی حاجت پوری کر لی، ہم نے انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اپنی حاجت ان سے پوری کر لی تو ہم نے ان کا نکاح آپ کے نکاح ان سے جو ہے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا، تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ یہ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ جب زید بن حارثہ اور زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو ان کے مزاج میں فرق نظر آ رہا تھا۔ یہ جو ہے آزاد کردہ غلام تھے اور وہ جو ہے اونچے خاندان والی عورت تھیں، تو بیوی کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف تھا، بلکہ جبکہ زید رضی اللہ عنہ کے دامن پر غلامی کا ایک داغ تھا، غلامی کا ایک دھبا تھا، اور ان کے آپس میں بار بار انبن ہو رہی تھی، مزاج مل نہیں پا رہے تھے۔ شادی کے بعد مزاج کا ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو ایک طرف یہ بات ہو رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو روک رہے تھے کہ آپ جو ہے طلاق مت دو، آپ طلاق مت دو، زندگی گزارنے کی کوشش کرو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مقصود تھا، تو لہذا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیا۔ اس کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے کروایا، اللہ نے خود کروایا۔ ہمیشہ زینب رضی اللہ عنہ فخر سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا نکاح تو زمین پر ہوا، لیکن میرا نکاح تو آسمان پر ہوا تھا۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب زینب رضی اللہ عنہ آئیں تو عرب کے رسم اور رواج میں، جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ اصلی بیٹے کے مانند سمجھا جاتا تھا، اس رواج کو توڑا گیا، اس رسم کو توڑی گئی تاکہ لوگوں میں یہ بات صاف ظاہر ہو جائے، یہ بات کھل جائے کہ منہ بولا بیٹا کبھی اپنا خاص بیٹا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اس کو وراثت میں بھی حق نہیں ملے گا، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس قانون کو نافذ کیا تاکہ کسی کے دل میں یہ خدشہ نہ رہے، کسی کے دل میں یہ جھجک نہ رہے
کہ جو ہے ہم نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کرنا مقصود تھا، تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا۔ تو لہذا زید بن حارثہ پر اللہ کا یہ انعام تھا، زید بن حارثہ پر اللہ کا یہ انعام تھا کہ اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی، غلامی سے نجات دلائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان زید بن حارثہ پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی، ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا انہوں نے بنایا تھا، پھر اپنی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح کرایا تھا، یہ ساری باتیں تھیں۔ تو لہٰذا یہ جو قصہ ہے اس میں جو ہے ایک بہت ہی اہم قانون اللہ نے ذکر کر کے امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا، اور ان کے جو جاہلیت کے جو قوانین تھے، جو رسومات تھے، ان پر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ایک اٹل قانون جو ہے بنا دیا، تاکہ لوگوں میں جو ہے یہ بات صاف ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ خاص بیٹے کے برابر نہیں ہوتا، اور اس کو وراثت میں بھی حق نہیں مل سکتا، اور اس کی طلاق شدہ بیوی جو ہوتی ہے اس سے جو ہے باپ بھی کیا کر سکتا ہے، جو اس کا گارڈین ہوتا ہے وہ شادی بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے نافذ کیا، اور یہ آیت جو ہے سورہ احزاب کی 36 اور 37 میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔